بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج بڑا ہی دلچسپ اور آسان سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وظیفہ وہ مسلمان بہن بھائی کرے گا جس کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو۔ بلا شبہ ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی ہزاروں ایسی حاجتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور آپ طرح طرح کے وظائف کرتے ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے، ہر وہ کام کرتے ہوں گے جس سے اللہ کو خوشی ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ آپ سے بہت زیادہ قریب ہو جائے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو ان وظائف سے فائدہ نہیں ہو رہا، قرآن پاک کی تلاوت اور جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں اپنی حاجت کو پانے کے لیے، ان سب کو کر کے بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت آپ کی ان تمام عبادات کو قبول فرمائے جو آپ کر رہے ہیں یا جو پہلے آپ وظائف کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے ان وظائف کو قبول فرمائے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کی جائز حاجت پوری نہیں ہو رہی تو میرے پیارے دوستوں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے اور کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو کر کے اپنی بڑی سے بڑی جائز حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہے قرآن حکیم کی سب سے مختصر سی سورہ مبارکہ یعنی سورہ اخلاص کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو، یہ صرف کلمات نہیں بلکہ معجزہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو جب ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، پوری دنیا پہ اللہ ہی قادر ہے اور وہی دنیا کا مالک ہے، وہی دنیا کا خالق ہے، تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہی دنیا کا خالق ہے، وہی دنیا کا مالک ہے، تو کیوں نہ اسی خالق اور مالک سے اپنی جائز حاجتیں پوری کروائی جائیں، بجائے لوگوں کے آگے گڑ گڑانے کے، بجائے لوگوں کے آگے مدد مانگنے کے ہمیں اللہ کی طرف نگاہیں بڑھانی چاہیے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آپ میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھے۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل لگا اور صحابہ نے اللہ سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں اتنی کون طاقت رکھے گا کہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، گویا کہ اس نے ایک پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کیا ہے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ سورہ اخلاص کی فضیلت بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس وظیفے کو سختی سے کریں اور اپنی جائز حاجت منوانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھیں جو کہ سورہ اخلاص پر مبنی ہے۔
اب وظیفہ کیسے کریں گے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ باوضو ہو جائیں گے اور ایک پاک اور صاف جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ پاک اور صاف جگہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہوں، جہاں پر آپ وضو کرتے ہوں، یہ پاک اور صاف جگہیں ہیں۔ اگر زمین پر مصلی بچھا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ مسجد کی زمین تو ویسے ہی پاک اور صاف ہوتی ہے، وہاں تو کوئی چپل پہن کے نہیں جاتا۔ گھروں میں تو عموماً گھر کے سارے کمروں میں لوگ چپل پہن کر ہی گھومتے ہیں، تو ایسے میں وہ جگہ صاف اور پاک نہیں ہوتی۔ تو صاف اور پاک کے لیے آپ کو ایک جائے نماز بچھانا ضروری ہوگی۔ تو پہلے تو باوضو ہو جائیں یا پھر غسل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مصلی پہ بیٹھ جائیں، سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھیں اور پھر قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یعنی سورہ اخلاص کو 130 بار پڑھیں اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو یہ کتنا آسان عمل ہے کہ 11 بار آپ نے درود پاک پڑھا، 3 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آسان وظیفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ دہراتا چلوں کہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 130 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنی جائز حاجت کے لیے سچے اور پکے ایمان کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا یہ فلاں مسئلہ ہے، میری فلاں حاجت ہے، میری یہ فلاں حاجت کو پورا کر دے، میری یہ فلاں مقصد کو پورا فرما دے۔ بے شک اللہ کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ وظیفہ کرے اور اس کو فائدہ نہ ہو۔ فائدہ یقینی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے۔ اور دعا کا طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا پیش کریں، پھر آپ جو حاجت ہے، جو مراد ہے، اس کو آپ نے اللہ سے مانگ لینا ہے۔ اب اس میں سکے کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ایک ہاتھ کی اپنی ایک مٹھی میں آپ نے 5 روپے کا سکہ رکھ لینا ہے یا 10 روپے کا نوٹ رکھ لیں، اور یہ جو آپ نے وظیفہ کیا ہے اپنے مٹھی پہ دم کر لیں، پھر اسی پیسوں کو چاہے 5 روپے ہوں، 10 روپے ہوں، 50 ہو، 100 ہو، کسی غریب کو دے دیں۔ اگر زیادہ پیسے ہیں تو کوئی چیز، میٹھی چیز بنا کر غریبوں میں بانٹ دیں، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔